دیکھیں ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جب بھی آتا ہے اس میں عوام کی ریلیف نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کی ریاست پاکستان یا حکومت کے پاس جو ہے فسکل اسپیس نہیں ہے ہمیں ریلیف دینے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے بھی پروگرام کے پہلے حصے میں کہ ہمیں اتنے 22-23 اگر پروگرام لینے پڑے، کیوں لینے پڑے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے اس کا ایک ریلکٹنس ہے، وہ جو ہے ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیکس صرف انہی لوگوں سے لے رہے ہیں کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں. آپ دیکھیں جو ابھی انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس میں انہوں نے جو ہے سپر ٹیکس لگایا ہے. اب آپ کا جو سپر ٹیکس ہے اور کس پہ لگایا ہے؟ بگ کارپوریشنز پہ لگایا ہے، بگ کارپوریٹ اداروں پہ لگایا ہے، بینکس کے اوپر لگ رہا ہے یہ چیزیں نا. تو آپ کیا کریں کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں آپ انہی سے لے رہے ہیں. پورے ریجن میں پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ 39% کے قریب جو ہے آپ کا سپر ٹیکس ملا کر ٹیکس لیا جا رہا ہے، جبکہ ریجن کا جو ایوریج ہے وہ 25% ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کیسے پنپ سکتے ہیں؟ پھر یہاں پر دکانوں کے اوپر ایک مفتی اسماعیل صاحب کے دور میں موو چلا تھا کہ ہم جو ہے مطلب ہے فکس ٹیکس لیں گے دکانوں سے، ٹریڈر سے. وہ منع ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات ہیں. بات کی کہ ہمارے یہاں خوشی اس بات کی منائی جا رہی ہے کہ جی مبارک ہو آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا، لیکن اس بات پہ کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ ریفارمز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، کس حد تک ریفارم کے لیے تیار ہیں. ایک بات آپ غور کیجیے گا فرما، میں بڑی کوئکلی ریپ اپ کروں گا کہ مبارکباد کہ اگر کوئی مستحق ہیں اس وقت یہ جو پروگرام ہمیں نہیں مل رہا تھا، وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایفرٹ کیا. انہوں نے خود کہا کہ جی ٹھیک ہے بلاول صاحب کا رول ہے، آرمی چیف کا رول ہے، لیکن جو آپ کے سب سے تجربے کار وزیر خزانہ ہیں یہ ثابت ہوا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے نیگوشیٹ کیا انہوں نے چیزوں کو خراب کر دیا اور پاکستان ایک طرح سے ڈاؤن گریڈ ہوا. جو کام ہمارے فائنانس منسٹر کو کرنا چاہیے اس کے لیے وزیر اعظم اور آرمی چیف کود رہے ہیں، جو کہ نہیں ہوتا تاریخ میں. تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بہت بڑی ناکامی ہے. انہوں نے مفتی اسماعیل صاحب کے جو سٹیپس تھے ان کو انڈو جس کے اوپر آئی ایم ایف کا آپ کا معاہدہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہونے دیا. اس کے بعد آپ نے 10 ماہ ضائع کیے. اس کے بعد وہ اردو کا محاورہ آپ نے سنا ہوگا 100 پیاز بھی کھائے 100 جوتے بھی کھائے. ہم نے دیر کی تو اس ٹریجڈی آف ڈیلے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بات یہ کہ اگر پرائم منسٹر نہ کودتے تو اسحاق ڈار سے تو بات ہی نہیں کرنے کو تیار ہے آئی ایم ایف. یہ بڑے ایک شوکنگ بات ہے. آپ سوچیں اس بات پہ کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی ہمیں مزید قربانی کے لیے تیاری رہنا چاہیے. مزید ہم قربانی دیں گے عوام جو ہیں، اور ہمارے آنے والے دن جو ہیں بڑے سخت ہیں. بھی لوگ کہیں گے جی اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی، ڈالر ذرا سا کمزور ہو گیا، لیکن یہ وقتی ہے. آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد جو ہے چیزیں جو ہیں، کیونکہ جب آپ کا اس کا امپیکٹ آئے گا تو آپ کے یہاں جی ڈالر، کیونکہ جب آپ نے کیونکہ امپورٹس کھول رہے ہیں تو آپ کا پھر روپی انڈر پریشر آ رہا ہوگا، آپ کے فنڈامنٹل سارے کے سارے ویک ہیں معاشی. تو ہم لوگ جو ہے بھی مشکلات سے ہی نہیں نکلے. اب ہمارا اصل کام شروع ہوا ہے کہ ہم ان ریفارمز پہ قائم رہتے ہیں نہیں رہتے. اور ظاہر ہے کہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آنا ہے. خدا کرے کہ اس میں ایسے لوگ آئیں، ایسی ٹیم بنے فائنینشیل کہ جو ریفارم کے اوپر یقین رکھتی ہے. اسحاق ڈار جو ہیں اینٹی ریفارم وزیر خزانہ ہیں. جی اچھا دیکھیں، بڑی اچھی آپ نے عامر رضا صاحب بات کی ہے. میں مائزہ حمید صاحبہ آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے ہم نے قرضہ لیا، ہم قرضے مزید بھی لیں گے، دوست ممالک سے بھی پیسے ہمیں چاہیے، ہمیں تو ظاہر ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنا ہے، لے لیا قرضہ. لیکن یہ جو ریفارمز والی بات ہے بنیادی طور پر بڑا برا لگتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وزیر اعظم صاحب جا کے منتیں ترلے کر رہے ہیں نا، وہ 23-25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بحیثیت پاکستانی ہمیں بہت برا لگتا ہے، برا لگا بھی ہے. میں اپنی پرسنل بات بتاؤں گی، لیکن انہوں نے ظاہر قربانی دی ہے، کرنا تھا. ان کا یہ بڑا دل ہے کہ انہوں نے یہ کاوش کی، کوشش کی، چلے آ گئے، مانگ لیے، پیسے مل رہے ہیں، پیسے مل جائیں گے ہمیں پیسے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسا لاہے عمل آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ جس سے غریب بچا جا سکے، اور امیر جو نہیں ٹیکس دے رہا، وہ جو سیکٹرز نہیں 6-7 ٹیکس دے رہے، ان سے کم از کم ٹیکس وصولی شروع تو کی جائے، یا ان کو کم از کم اتنے ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جا سکے جتنے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ پے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروا، ایک تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے پاکستان میں. بہت سے لوگ جو ہیں ہر چیز کو ایک پیسمسٹک لک دیتے ہیں اور پیسمسٹک ویو پوائنٹ دیتے ہیں. پاکستان جو ہے پچھلے 3 سال سے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس میں جو ہے جتنا ڈیمیج ہوا ہے انفارچونیٹلی وہ اس وجہ سے ہوا ہے، اور جس وجہ سے ہوا ہے جو بھی وجہ ہے لیٹس فورگیٹ دیٹ. لیکن آپ بار بار اس میں جو ہے منفی بات کر کے جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں اکانومی پہ. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک پرائم منسٹر کو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اتارا گیا کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر رہا تھا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو نیا پرائم منسٹر آیا ہے وہ ایک ڈوئر ہے. اس نے پنجاب میں
اکانومی انفراسٹرکچر سب کچھ ٹھیک کر کے دکھایا پچھلے 5 سال میں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 2018 میں میاں نواز شریف صاحب اکانومی کو ایک ٹیک آف پوزیشن تک لے گئے تھے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عید کے بعد جو آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے وہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ جو ہے وہ اینڈ کر رہی ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ جی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ عارضی طور پہ جو ہے وہ کم ہوئی ہے. بھائی کیوں عارضی طور پہ کم ہوئی ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ عارضی طور پہ نہیں کم ہوئی؟ یہ ایک آئی ایم ایف کا پروگرام جس سے ہمیں ایک سکھ کا سانس ملا ہے, جو یہی لوگ کہہ رہے تھے پہلے معذرت کے ساتھ کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. آج جو ہے پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام اور دیگر ممالک سے جو ہے معاہدے کر کے صرف ایک چینل جو ہے پیسوں کا یا ایڈ کا نہیں رکھا. ہم نے ٹریڈ کی بھی بات کی ہے, ہم نے دیگر ملکوں سے بھی کہا ہے کہ ہمیں ایڈ کے لیے جو ہے ہماری مدد کریں. تو یہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا چراغ ہے اور 1 سال میں ہم جو ہے ایک اکانومی کو ایک ڈچ سے, ایک کنویں سے, ایک جو ہے میں کیا کہوں اب ادھر سے نکال کے آپ اس کو جو ہے ایک جو ہے نارمل اس پہ لے کے آ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیں میں نہیں کہوں گی کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں کوئی انکمپیٹنٹ انسان تھے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسحاق ڈار کا, میاں شہباز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ڈوئر ہے. لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. دیکھیں معذرت کے ساتھ, دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستانی اکانومی جو ہے اس میں پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس میں کیوں نہیں ڈالر نیچے آ گیا؟ جب جو ہے سال کیوں لگا ڈالر کی قیمت کو نیچے آنے میں؟ سال کیوں لگا جو ہے بزنس مین کمیونٹی کو جو ہے ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے میں؟ یہ اسحاق ڈار صاحب نے اور شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے اکٹھا کام کیا ہے, آپ جو ہے ایک پوزیشن میں آئے ہیں. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے, آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, آپ اکنامک ریفارمز کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے تو آپ ریفارمز پہ جائیں گے. بالکل 100% بات. میرا سوال دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ جی یہ بار بار کہا جا رہا ہے جی کہ ٹیکس جو ہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ٹیکس نیٹ چلے ہو گیا. مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں, وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے, دیکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کس کے لیے ہوتی ہے؟ Got your point, Maiza Hamid Sahaba. It's the fourth time I'm just trying to ask you one question. آپ امیر کو ٹیکس جو ہے وہ دلواتے ہیں, غریب آدمی کو ریلیف دیتے ہیں. ہم اس پہ بات کریں. Let me just ask you one fine question quickly. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم تھے, جو کچھ انہوں نے کیا, جتنے انہوں نے جسے کہوں گی کہ خراب چیزیں پلے آؤٹ کی with IMF and other stuff, آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے ذمہ دار وہ تھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف ان کے ذمہ دار تھے, ان کی پالیسی چلتی. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ ذمہ دار تھے؟ دیکھیں میں صاف لفظوں میں کہوں گی کہ ملک کے ساتھ ایک تجربہ کیا گیا عمران خان ذمہ دار کون تھے نام پہ, اور وہ جو عمران خان صاحب ذمہ دار تھے جنہوں نے لمبے آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو جاتا ہے یا آپ لوگوں کی ٹیم کو جاتا ہے؟ سمپل از دیٹ. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آرمی, پاکستان کی ساری انسٹیٹیوشنز, پاکستان کی حکومت وقت سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایز اے ٹیم Exactly, you answered me well. Maiza Hamid Sahaba, میں شجیل احمد صاحب آپ کو انوالو کرنا چاہوں گی. ڈیلیور کر دیا ہے. ٹھیک ہے مائزہ امید صاحبہ, This is my answer. ٹھیک ہے, بیسٹ ہو گیا. This is my answer. شجیل امام احمد صاحب, آئی ایم ایف ہو گیا, آئی ایم ایف سے بات چیت ہو گئی, اللہ کرے پیسے بھی آ جان اور ساڈا کام بھی ہو جائے. مجھے بتائیں کہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے وی نیڈ اے سیریس گورنمنٹ جو ملک کو دیکھے, لک آفٹر کرے. الیکشن کا سال بھی ہے یہ. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن الیکشن کا سال ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی از اے فرم بلیور کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پر ہوں اور فری اینڈ فیئر ہوں, اور جو بھی پارٹی پولیٹیکل پارٹی
جس کو پبلک جو ہے وہ مینڈیٹ دے، وہ آ کے حکومت کرے اور یہ بھاگ دوڑ چلا سنبھالے. اور یہ نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے، یہ میوچل ہے، فیلنگز دونوں طرف سے ہے. لیکن میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں. نہیں، آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی نا، ظاہر دبئی میں بیٹھ کے ہوئی ہیں، بات چیت چل رہی ہے ابھی آپ لوگوں کی، ان کی طرف سے کیا انڈیکیشنز کیا ہیں؟ تک کسی بھی بات چیت کا آفیشیل اعلامیہ نہ آ جائے تو میں دور سے بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن میں ایز اے پیپلز پارٹی کا چھوٹا سا ورکر اور پیپلز پارٹی کے نمائندے کے حیثیت سے مجھے یہ پتا ہے کہ میری پولیٹیکل پارٹی اور میری لیڈرشپ جو ہے دے آر فرم بلیور کہ جی الیکشن ٹائم پر ہوں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، اور پھر جو ہے اس پہ جو بھی پارٹی آتی ہے وہ پھر نہ صرف اپنی ملک کی اکانومی کو چلائے، لوگوں کے لیے فیصلے کرے، جو پارلیمنٹ ہے وہ مضبوط ہو، پارلیمنٹ فیصلے کرے کہ جی ملک کس طرح چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے، میں ایک بات بتا دوں آپ کو، بڑے آنیسٹلی اس میں بتا رہا ہوں، کہ جو چاہتی ہے کہ جی یونٹی کے ساتھ پوری قوم ایک یونائٹڈ بن کر اس قوم کو، اس ملک کو آگے لے کر جائیں. ہمیں اب ڈفرینسز کو ختم کر کے آگے جانا پڑے گا، اور آگے ہم بالکل ایک اچھی اور ایک مضبوط قوم ہو کے جتنے بھی چیلنجز ہیں، چاہے وہ اندرونی چیلنجز ہیں، چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہیں، وہ ہمیں اس کو فیس کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ایک ہی بھی سلوگن دے رہی ہے جی کہ پاکستان ہم سب کے لیے، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کو مل کر جو ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے. اب جو ہے ہم مزید جو ہے وہ افراتفری افورڈ نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی جس طرح ماضی میں افراتفری ابھی دی گئی ہے، کچھ چند ماہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح ملک جن چیلنجز سے گزرا ہے، میرے خیال سے اب ان چیلنجز کو، جو اس افراتفری کو ختم ہونا پڑے گا. جو احمد صاحب، میں جسارت چاہ رہی ہوں، ایک سوال چھوٹا سا کرتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ملک میں بہت ساری پارٹیز ہیں نا، آپ لوگ ظاہر بڑی پارٹیز میں شامل ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی بھی شاید لگانا پڑ رہا ہے مجھے اب. تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے نون لیگ کے ساتھ بات چیت کی ہے تو ظاہر ہے کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں نا، دیر ادر پارٹیز ٹو، تو آپ لوگوں نے کیا پلان آؤٹ کیا ہے پنجاب میں ان کے ساتھ؟ کوئی ایسا ہے معاملہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، یا اوور آل پورے ملک میں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں یا آپ ان کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں جی، یہ باتیں ہائیسٹ لیول پہ لیڈرشپ کے طور پہ ہوتی ہیں. میری جہاں تک نالج ابھی تک اس طرح کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا کسی کانسٹیٹوئنسی بیسڈ بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے بھی اس طرح کی کوئی کسی سے بات نہیں کی. ہاں ان فیوچر اگر ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو پروونشل لیول پہ ہوتا ہے یا لوکل لیول پہ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ ووٹ سکتے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں، اور الیکشن جو ہے وہی ساری چیزوں کا، ان سارے بحرانوں کا حل ہے. تو الیکشن کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت پہ ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ اسٹانس ہے. میں اپنی پارٹی کی طرف بات کرتا ہوں کہ جی بالکل اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے.